معزز غلامان مصطفیٰ غلامان گنج بخش فیض عالم آج کی افسروزہ پہ پاک داتا دن بخش کھڑتے شب برات کے حوالے سے آمین والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس روشن کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حکیم کی برکتوں والی رات بیان فرمائی ہے، اس رات سے مراد شب برات کی رات۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور سورۃ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان کی دنیا تک سارا قرآن مجید شب برات میں نازل کر دیا، اور آسمانوں سے زمین پر جو نازل ہونا شروع ہوا وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن مجید فرقان حکیم کی پہلی آیت کریمہ سورۃ غار حرا میں نازل ہوئی، وہ شب قدر کی بابرکت رات تھی۔ دونوں شب برات اور شب قدر کو اگر دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ رات برکتوں والی رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اب خدا ہی جانتا ہے جب قرآن کی عظمت یہ ہے تو صاحب قرآن کا مقام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس رات خدائی بجٹ کی رات ہے، جو کچھ رونما ہونا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے شب برات کی رات غفلت والی رات نہیں ہے، شب برات کی رات پلہ گلہ کرنے والی رات نہیں ہے، شب برات کی رات خدا کو ناراض کرنے والی رات نہیں ہے، شب برات کی رات خدا اس کے رسول کو راضی کرنے والی رات ہے۔ حضور نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ آج نصف شعبان 15 شعبان معظم کی رات ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونے والی رات ہے، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگ رہا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آیا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر کبھی شعبان آیا 15 شعبان، آپ میرے حجرے میں تھے، رات کو وقت گزرا، میں نے دیکھا آقا دو عالم کا بستر مصطفیٰ خالی ہے۔ آقا کی مجھے جستجو تلاش ہوئی، میں نے کہا حضور کہاں چلے گئے؟ اماں فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر حضور کو تلاش کرنے کے لیے گئی۔ آپ اندازہ کریں حالہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، رات کی تاریخی ہے، اندھیرا ہے، رات کا وقت گزر چکا ہے، کون بتانے والا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ حضور کو کیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ نتیجہ یہ ہے جس گلی سے میرے آقا گزرتے تھے وہ خوشبوئیں بتا دیتے تھے اللہ کے لال جان سے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے وہاں کھڑے ہو کر امت کی بخشش کی دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد آپ واپس گھر میں تشریف لائی تو آقا نے آقا دو عالم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا اے عائشہ صدیقہ جانتے ہو یہ رات کون سی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ اللہ رسول عالم۔ آقا نے فرمایا نصف شعبان معظم کی رات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ اس رات بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو مغفرت کر کر جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کر۔ اور بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو عرب میں سب سے زیادہ بھیڑیں ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان کی 2 لاکھ بھیڑیں ہیں، یہ 4 لاکھ بھیڑیں ہیں، ایک ایک بھیڑ کا نہیں کہا بلکہ آقا نے فرمایا ان کی بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ۔ ایک بھیڑ کا کتنے بال ہوتے ہیں؟ انگنت ہے، سائنس فیل ہے، سائنس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن آقا دو عالم کی عظمت رسول مصطفیٰ کے قربان جائیں، آپ نے فرمایا بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ امت مصطفیٰ کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو عالم کا ارشاد گرامی ہے قوموا لیلہا، اس رات ساری رات قیام کرو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، میرے آقا پہ درود و سلام پڑھو، وصوموا نہارہا، اور 15 شعبان معظم کا روزہ رکھو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے 14ویں کا بھی روزہ رکھا، 14 شعبان معظم اور 15 شعبان کا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 15ویں کے ساتھ 14ویں شعبان کا بھی روزہ رکھا، تو آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا اما عائشہ صدیقہ 14ویں شعبان معظم کو بندے کا مال نامہ خالق اور مالک رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس نے اپنا پچھلا سال کیسے بسر کیا۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا مال نامہ میرے خالق اور مالک رب کے سامنے ہو، اس وقت میں روزے کی حالت سے۔ اور 15 شعبان معظم
میں نے اس لیے روزہ رکھا، نئی تقدیر سال کی لکھی جا رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میری تقدیر لکھی جا رہی ہو میں اس دن بھی روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کی جائے 15ویں شعبان معظم کے ساتھ ساتھ 14ویں شعبان معظم کا بھی روزہ رکھے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی شعبان معظم کی 14 تاریخ کو بھی اور 15 تاریخ کو بھی اللہ حضور کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جو اس رات امت مصطفیٰ میں 14 نفل ادا فرمائے، 14 نفل دو کر کے، ہاں جی 14 نفل ادا کرے اور 14 نفلوں پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ فاتحہ 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ آقا دو عالم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، یہ سورۃ توبہ کی آخری جو آیت کریمہ ہے یہ تلاوت کرے 1 مرتبہ۔ تو حضرت علی مشکل کشا فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا امتی شب برات کی رات یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے مال نامے میں 20 مقبول حج کا ثواب لکھے گا، اور جو 15ویں شعبان معظم کا صبح روزہ رکھے گا اللہ اس کے مال نامے میں 2 سال کے روزہ کا ثواب لکھے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا حضرت فتون جنت سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں جو میرے آقا دو عالم کو امتی شب برات کی رات 8 رکعت نماز نفل 1 سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، غیر موقدہ سنتوں کی طرح یوم یقوم الحساب تک تشہد پڑھے، پھر تیسری رکعت سبحان اللہ سے شروع کرے، چوتھی رکعت میں یوم یقوم الحساب تک تشہد پڑھے، پھر 5ویں رکعت شروع کر چھٹی یوم یقوم الحساب، 7ویں شروع کر 8 رکعتیں مکمل کر تشہد میں جا کر سلام پھیرے اور اس کا ثواب خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کرے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں جنت کی ملکہ، آپ فرماتی ہیں جو میرے آقا دو عالم کو امتی شب برات کی رات یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھے گا میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اسے بھی جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ہوگا۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچیوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی ان نفلوں کی پابندی کا حکم دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے ہم سب کو شب برات کی ببرکت رات شب بیداری کرنے اور 15ویں شعبان معظم یہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ہے، جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ہے، یہ شب بیداری کی جائے، ہفتے والے دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نبی پاک کے دامن کرم کے صدقے ہم سب غلامان مصطفیٰ کی نسلاً بعد نسلوں کو اللہ اپنے فرما بردار امت بندہ اور محبوب کا بعد غلام بننے کی عطا فرمائے۔ داتا کی چوکھڑ کا نوکر بن کر جب تک زندہ رہیں اسی چوکھڑ کے نوکر بن کر زندہ رہیں، موت بھی آئے تو داتا کی غلامی کے صدقے یا اللہ اسی دین پہ اور اسی مسلک کے اہل سنت پہ یا اللہ شہادت کی موت نصیب